والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، تمام مہمانان عزام، پردہ نشین مائیں بہنیں، اللہ بزرگ برتر کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو انتہائی پاکیزہ اور مبارک نسبت پر انتہائی پاکیزہ اور مبارک جگہ پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرمائے۔ یہ جو موقع ہے تقریباً 10 بچوں کے قرآن پاک مکمل کرنے کا، یہ بڑا مبارک موقع ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب قرآن پاک مکمل کیا جائے تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اپنے من میں ابھی سے سوچ کر رکھیں کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو
میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دنیا والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے روپیہ مانگو، پیسہ مانگو، گاڑی مانگو، کوئی سامان مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے اعلان پر اعلان فرماتا ہے، اور یوں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، پاس ہے یا دور ہے، دعائیں سنے گا یا نہیں سنے گا، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو لوگوں سے قریب ہی ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ تبارک و تعالی، ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایسا پیارا اللہ دعائیں کرنے کو کرے اور قبول کرنے کا وعدہ کرے، پھر بھی ہم اس سے نہ مانگیں تو ہم سے زیادہ بے وفا کون ہوگا؟ وہ لوگ جن کے سامنے آپ اپنا دکھ، درد، مصیبت، اپنی بیماری، اپنا رنج و غم، اپنا نقصان بیان کرتے ہو، ممکن ہے کہ آپ وہاں سے ہٹو، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی مصیبت پر وہ آپ کا مذاق اڑائے، ہنسی اڑائے، ممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسا زمانہ ہے؟ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ اخوان العلانیہ و اعداء السریرہ، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ لوگ اوپر سے دوستی ظاہر کر رہے ہوں گے اور دلوں میں بغض رکھے ہوں گے، نفرتیں رکھے ہوں گے، اور دلوں میں ان کے جنہیں بیان نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے ہم آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اپنے دکھ درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ جو سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے بیان کرنے کو 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ ہم نہیں نکالتے۔ کیسے بے وفا ہے؟ جو سننے کو تیار، جو مصیبتیں دور کرنے کو تیار، جو بیماریاں دکھ درد دور کرنے کو تیار، جو اعلان پر اعلان کرے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مبتلا مرض کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان پر اعلان ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر بیان نہیں کرتے تو بس اللہ کے سامنے بیان۔ تو یہ بڑا مبارک موقع ہے، اخیر میں ہم دعا بھی کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جمع فرمایا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام تو اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا تو وہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو اکٹھا فرماتے تھے اور پھر مل کر دعا کیا کرتے۔ ایسے کتنے گھرانے ہیں آج ہمارے کہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہو اور مل کر دعائیں کر رہے ہیں؟ کتنے گھرانے ہیں؟ پنواڑی میں ایسے کتنے گھر ہوں گے؟ ارے
بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ وہ کتنے گھرانے ہیں جہاں چائے بننے سے پہلے، چائے پیے جانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو۔ وہ کتنے گھرانے ہیں جہاں چائے نوشی سے پہلے یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ صبح کے وقت میں لوگوں، تم نے سنا ہوگا کہ پرندے بھی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، چڑیائیں بھی چہچہا رہی ہوتی ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ وہ چڑیائیں، وہ پرندے صبح صبح چہچہاتے ہوئے اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ صبح سویرے چڑیاؤں کو آپ نے سنا ہوگا چہچہا رہی ہوتی ہیں، وہ مالک کا نام لے رہی ہوتی ہیں، اللہ کی بڑائی، اس کی حمد، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہائے آج کا نوجوان، جس نے قرآن پاک پڑھا تو صحیح، پڑھنا سیکھا تو صحیح، لیکن صبح سویرے وہ جب کام پر جا رہا ہوتا ہے، کھیت پر جا رہا ہوتا ہے، جاب پر جا رہا ہوتا ہے، شاپ پر جا رہا ہوتا ہے، تو اسے اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کام پر نہیں جاتا اور پھر کہتا کہ میں کماتا بہت ہوں لیکن ٹکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی۔ ارے پڑھنا تو دور کی بات، کبھی دل میں یہ خیال گزرا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ میں کیا بے وفائی کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو میں نے کھولا تھا اور اب یہ ایک ہفتے کے بعد رمضان آ رہا ہے، پورے 11 مہینوں میں قرآن پاک کھولنے پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ملی۔ کم سے کم اتنا کر لیا ہوتا کہ بیوی سے کہا ہوتا کہ ایک کام کرو، میں پڑھ تو نہیں پا رہا ہوں، ذرا جزدان کھولو، وضو کر کے قرآن پاک کا جزدان ہٹاؤ، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، بڑا کم نصیبی کا شکار ہو رہا ہوں، بڑا بد نصیبی کا شکار ہو رہا ہوں، میری آنکھوں سے شاید اتنے گناہ ہو گئے کہ اللہ کا کلام دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں، اللہ کے کلام کے دیدار سے میں محروم کر دیا گیا ہوں، شاید زبان سے اتنے گناہ میں نے کر لیے کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے میں محروم کر دیا گیا ہوں۔ ایک کام کرو، وضو کرو، جزدان ہٹاؤ، قرآن پاک میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں تو قرآن پاک کھول کر مجھے دکھا دو کہ کم سے کم میں دیکھ کر اپنے کام پر چلا جاؤں۔ اتنے بھی توفیق نہیں ہو۔ کیا بے وفائی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ صبح سویرے وہ چڑیا، وہ چرند پرند اور ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی زبانیں الگ، تمہاری زبان الگ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، احسن تقویم میں جسے ڈھالا، اللہ کا کلام پڑھنے سے اتنا دور۔ اللہ کا کلام پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، کیا عطا فرماتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتلاتا ہوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابی، بڑے درجے کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، رات کا سناٹا، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، نیت بندی ہوئی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا انہیں لذت آ رہی ہوگی، کیا حلاوت محسوس ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، ادھر پاس میں ان کا بیٹا یحییٰ وہ لیٹا ہوا تھا، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اپنی دھن میں مگن ہیں، ادھر گھوڑا بدکنے لگا،
ایسا کچھ لگا کہ اوپر سے کچھ اتر رہا ہے، اوپر سے کچھ روشنی آ رہی ہے، گھوڑا بھٹکنے لگا۔ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا پاؤں میرے بیٹے یحییٰ پر نہ رکھ دے، کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ تھوڑا سا خاموش ہو گئے، گھوڑا بھی بھٹکنا بند ہو گیا۔ اوپر جو روشنی آ رہی تھی اوپر سے وہ بھی ذرا تھم سی گئی۔ پھر پڑھنا شروع کیا، روشنی واپس آنے لگی، گھوڑا پھر بھٹکنے لگا۔ پھر ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالے۔ پھر ذرا خاموش ہوئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب پڑھنے لگے اوپر سے روشنی آئے، قریب ہوئے اور ادھر گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے، ڈر محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالے۔ خاموش ہو جاتے ہیں، ادھر نماز سے فارغ ہوئے۔ صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہنچ کر عرض کیا، نبی جی آج تو میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں پڑھنے لگتا ہوں، اوپر سے روشنی آنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قندیل اوپر سے اتر رہے، ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی روشنی اتر رہی ہے، اوپر سے کوئی چراغ اتر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ یا ابن حزیر، اقرأ یا ابن حزیر، اور حزیر کے بیٹے اسید تو پڑھتا رہتا، صبح ہوتی اس حال میں کہ لوگ بھی وہ منظر دیکھتے، پتا ہے اسید بن حزیر وہ کیا تھا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ او اسید بن حزیر تو پڑھتا رہتا، صبح کو تمام لوگ یہ منظر دیکھتے، پتا ہے وہ کیا تھا؟ بولے نہیں پتا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اتر رہے تھے۔ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کے فرشتے اتریں گے اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، خبیث دور ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطانوں کو، خبیثوں کو اور ناپاک چیزوں کو دور کرنے کے لیے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تعویذ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ لوگ روپیہ پیسہ بھی لوٹتے اور ایمان بھی لوٹتے اور زبردستی کہتے کہ تمہارے گھر میں تو سینکڑوں جنات ہیں، خبیث ہیں، شیاطین ہیں، اسی لیے تو تمہارے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، برکتیں اڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے لوگ بیوقوف بنا رہے۔ اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑنا حسرت ہے، اور جو لوگ اس سورت کو اپنے گھر میں پڑھا کرتے ہیں اس گھر والوں پر اہل باطل کا یعنی جادوگروں کا اور ناپاک چیزوں کا تسلط نہیں ہوتا، قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اے نوجوانوں، تم موبائل پر، اسکرین پر پتہ نہیں کتنے میسیجز پڑھتے رہتے ہو۔ ذرا اللہ کے اس میسیج کو بھی پڑھنے والے بنو، سمجھنے والے بنو، تلاوت کرنے والے بنو، اور قرآن پاک جو اللہ کا زبردست میسیج ہے اسے سمجھ کر پھر عمل کرنے والے بنو، تو ساری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، گھروں میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ اور گھروں کی مستورات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں کی خواتین، مائیں بہنیں، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھنے والیاں بنے۔ صبح سویرے آج کی یقین شریف سے ابتدا ہو، کیا مبارک گھر ہوگا جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں روز روز اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہو، سنا جاتا ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے بنو۔ اور دیکھو، یہ رمضان کا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا شہر رمضان کا مہینہ وہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تورات کو اتارا گیا رمضان میں، انجیل کو اتارا گیا رمضان میں، زبور عطا کی گئی رمضان میں، قرآن پاک نازل کیا گیا رمضان میں، خیر نازل کی جاتی ہے رمضان میں، رحمتیں اتاری جاتی ہیں رمضان میں، مغفرتیں نازل کی جاتی ہیں رمضان میں، جہنم کو بنایا جاتا ہے رمضان میں، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے رمضان میں، شیاطین رمضان میں، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول مبارک سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ کہ ہر رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ ہر رمضان کس طرح سے؟ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اس 30 قرآن پاک پورے رمضان کے دنوں میں، اور 30 قرآن پاک رمضان کی راتوں میں، اور ایک قرآن پاک تراویح میں مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک کا مکمل کیا کرتے۔ ارے عزم ارادہ کرتے ہو نا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک رمضان مبارک میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کا کلام پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ رہا کہ 30 سال تک مسلسل، کتنے سال تک؟ 30 سال تک، 30 سال تک مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہر رات ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ 30 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول مبارک ہے۔ کیا اللہ کے کلام سے محبت تھی کہ جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا، دیگر مقامات کو چھوڑ دیجئے، سفر حضر کو چھوڑ دیجئے، دوسرے کمروں اور مکانوں کو چھوڑ دیجئے، جس کمرے میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کا انتقال ہوا، اس کمرے میں آپ نے 1 2 10 20 نہیں بلکہ سور من حیات التابعین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات جس کمرے میں ہوئی، اس کمرے میں آپ نے 7000 کلام پاک مکمل فرمائے تھے۔ 7000 کلام۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتلا رہا ہوں جو تقریباً 1300 سال پہلے تھے۔ میں ابھی کی بات بتلاؤں گا، اسی دور کی بات بتلاؤں، اسی دور کی۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں سیہور ضلع مفتی ہیں ماشاءاللہ، ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کے والد زندہ ہیں، ان کے والد بزرگ ہو چکے زندہ ہیں، ان کا بھی معمول مبارک آج کے اس پرفتن دور میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی 61 قرآن پاک وہ مکمل کرتے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے کلام سے محبت کرنا سیکھیں۔ اللہ کا کلام پھر جینے کا طریقہ سکھا دے گا، زندگی کیسے گزارنا ہے قرینہ سکھا دے گا، طریقہ سکھا دے گا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے تو کر، یہ کئی سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کلام پاک پڑھا ہوگا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تجوید کے اعتبار سے ان کے کلام پاک پڑھنے میں یقیناً غلطیاں ہوں گی، یقیناً غلطیاں ہوں گی، کچھ حروف کی ادائیگی میں غلطیاں ہوں گی، ملانے میں پھیرنے میں غلطیاں ہوں گی، کس حرف کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ بچوں نے کلام پاک مکمل کیا اور کتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بڑی بڑے
غلطیوں سے بچتے ہوئے، بلکہ کئی ساری چھوٹی غلطیوں سے بچتے ہوئے بھی وہ کلام پاک پڑھ رہے تھے۔ یہ نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جلال آباد کے مدرسے سے ایک بیٹا بلکہ ایک پوتا اور ایک دادا، پوتے کی عمر تقریباً 25 سال اور دادا کی عمر 60 سے اوپر، اور دونوں ایک ساتھ عالم بن کر فارغ ہو رہے، دونوں ایک ساتھ عالم بن کر فارغ ہو رہے۔ وہ کیا زندگی ہے جس میں ہم نے اللہ کے کلام کو ہی نہیں سمجھا؟ وہ کیا زندگی؟ اللہ کا کلام تو اترا اس لیے تھا کہ ہم سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھ کر اپنے بھائیوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ آخر اللہ کے کلام میں ایسی کیا چیز تھی کہ عمر ابن خطاب جیسے فولاد نے سنا تو سن کر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے؟ آخر اللہ کے کلام میں کیا بات تھی کہ وہ سردار قریش وہ کہنے کو تیار ہیں کہ اللہ کی قسم اس پر تو عجیب قسم کی چاشنی ہے، اس میں تو عجیب قسم کی حلاوت ہے، اس میں تو عجیب قسم کی مٹھاس ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ خود مہاتما گاندھی جی نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کسی انسان کا لکھا ہوا، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ کاش ہم اس اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے والے بنے، روزانہ پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہماری زندگیوں میں چین، سکون، اطمینان عطا کرتا۔ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ جو بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے ظاہری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو وہاں کا حال یہ ہے کہ ہر 5 انسان میں سے ایک وہ ہارٹ پیشنٹ ہو کر مر رہا ہے۔ آج ہی کی خبر جو میں نے پڑھی اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر 5 انسان میں سے ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہو کر مر رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہارٹ پیشنٹ امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، سب سے زیادہ ہتھیار بنانے والا، سپلائی کرنے والا سپر پاور ملک ہے، لیکن جس سے دل کو راحت ملے، جس سے دل کو سکون ملے، اس سے وہ ناواقف ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، متنبہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کا نام لینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی ذکر کو یعنی کلام پاک کو نازل کیا۔ کلام اللہ کا بھی ایک نام ذکر ہے۔ اللہ کا نام لینے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ آسٹریلیا کا ایک ماہر ڈاکٹر جب اس کے پاس ہارٹ پیشنٹ پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ صبح اور شام آپ کو 100 مرتبہ یہ لفظ بولنا ہے، یہ آپ کا علاج ہے۔ پوچھا کہ کیا لفظ بولنا ہے؟ کہا کہ اللہ اللہ اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ کو صبح میں بولنا ہے اور 100 مرتبہ آپ کو شام میں بولنا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لفظ میں بڑی عجیب تاثیر یہ ہے کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو دل کو عجیب قسم کا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے نام سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا چین، سکون اور اطمینان وابستہ ہے۔ سکون کا تعلق مال دولت سے نہیں، سکون کا تعلق پکے مکانوں سے نہیں
سکون کا تعلق ڈھیر سارے سونے چاندی کے زیورات سے نہیں ہے، یہ سب ظاہر کی چیزیں ہیں، یہ سب باہر کی چیزیں ہیں۔ سکون کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، کہ اصل مالداری ساز و سامان کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اللہ کے نام کو ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو ہم نے چھوڑ دیا، تو بڑی مبارک محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ کون سا قرآن؟ یہ وہ قرآن ہے جس میں تمام کے تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، ہدایت چھپی ہوئی، صحیح لائف سٹائل اور مارگ درشن اس اللہ کے کلام میں چھپا ہوا ہے۔ جہاں ہماری ترقی چھپی ہوئی ہے وہاں ہم کھوج نہیں رہے ہیں، اور جہاں پر ترقی نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے کلام سے اپنی زندگی کو وابستہ کرو۔ اللہ کا کلام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے، چونکہ یہ مکتب کا جلسہ ہے تو اس مکتب کی مناسبت سے ہی میں عرض کر رہا ہوں، کوئی لمبی بات بھی مجھے نہیں کرنا ہے۔ آپ حضرات بھی تھکے تھکائے ہیں، مجھے پتا ہے کہ دن بھر آپ کام کاج کر کے، محنت مزدوری کر کے تھکے تھکائے ہیں، اور میں زیادہ آپ کا وقت لوں تو ایسا میں ظلم کرنے والا بھی آپ پر نہیں ہوں۔ بہت جلدی انشاءاللہ بات بھی ختم کروں گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ذکر فرمائی، تفسیر کبیر میں 32 جلدوں میں تفسیر کبیر ہے، کلام پاک کی تفسیر، اور بڑی پیاری پیاری باتیں اس تفسیر میں ذکر کی گئی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی ہے، دیکھو سمجھو، اس سے مکتب کی اہمیت کو بھی سمجھو کہ مکتب کتنی اہم ترین چیز ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں وہ دنیاوی فنون کو لے کر بھی آئے ہیں۔ جو اسکولوں کی پڑھائی آپ کرواتے ہو اپنے بچوں کی، کرواؤ، انکار نہیں ہے، خوب کرواؤ، 10ویں پڑھاؤ، 12ویں پڑھاؤ، بلکہ انہیں اور ماسٹر بناؤ، انہیں وکیل بناؤ، جج بناؤ، پائلٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچوں کو کیا کہا تھا؟ میں نے جو شروع میں پڑھا، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، او میرے بچوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا، دین اسلام کا انتخاب کیا، تو سن لو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھنا موت تک تم اسلام پر جمے رہنا، برقرار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے دین اسلام کا دامن چھوڑ دو، ارتداد اپنی چپیٹ میں لے لے، ارتداد کی آندھیاں تمہیں اڑا لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کون فکر کر رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی، جن کے پڑ پوتے بھی نبی، یہ ابراہیم وہ ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ وہ ابراہیم ہیں جن کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت اسحاق یہ اللہ کے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے پوتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بڑ پوتے۔ ایسا مبارک اور شریفانہ خاندان کہ خود نبی، بیٹے نبی، پوتے نبی، پڑ پوتے نبی، لیکن پھر بھی ایمان کی اتنی فکر کہ کہہ رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھنا موت تک اسلام پر برقرار رہنا، کہیں مرتد نہ ہو جانا، کفر و شرک کے آندھیوں میں نہ اڑ جانا، اور ایک ہم ہے کہ پرفتن دور میں جی رہے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی وہ فکر نہیں۔ یہ حال ہے ہمارے زمانے کا کہ طرح طرح
سے کفر کی، شرک کی، ارتداد کی، ایمان سوز، اخلاق سوز ہوائیں نہیں بلکہ آندیاں چل رہی ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی وہ فکر نہیں۔ ذرا تو اندازہ لگائیں کہ اسلام پر برقرار رہنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ اور سنو، دعوت و تبلیغ سے ایمان بنتا ہے، دعوت و تبلیغ سے ایمان بنتا ہے، مکاتب اور مدارس سے ایمان بچتا ہے، دعوت و تبلیغ سے ایمان بنتا ہے، مکاتب اور مدارس سے ایمان بچتا ہے، اور خانقاہوں سے ایمان سجتا ہے۔ ہمیں ایمان بنانے کی بھی ضرورت، ہمیں ایمان بچانے کی بھی ضرورت، اور ہمیں اپنے ایمان کو سجانے اور مزین کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت، مکاتب و مدارس کی بھی ضرورت، اور خانقاہوں میں الا اللہ کی ضربیں لگانے کی بھی ضرورت، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ تمام شعبے آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے فریق نہیں ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلیں وہ ایمان پر کیسے سلامت رہیں، ایمان ان کا کیسے بچا رہے، اس کی فکر کرنے کی مردوں کو بھی ضرورت ہے اور خواتین کو بھی ضرورت ہے۔ کیا ذکر کیا؟ دیکھو، مکتب کو سمجھو، مکتب کی اہمیت کو سمجھو، اور جہاں ہم اپنے بچوں پر 1000 روپیہ اسکول کی پڑھائی پر خرچ کریں، تو وہیں ہم اپنے بچوں کے قرآن اور حدیث پاک کی تعلیم پر بھی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں روپیہ تو خرچ کرنے والے بنو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہاں ہزاروں خرچ کرتے ہیں تو یہاں لاکھوں خرچ کرنا چاہیے، اگر وہاں سینکڑوں خرچ کرتے ہیں تو یہاں ہزاروں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تعلیم مقصد ہے، وہ تعلیم ضرورت ہے، اور مقصد بہرحال اونچا ہوا کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، وقت زیادہ دلواتے ہیں۔ اگر 6 گھنٹے وہاں پڑھوا رہے ہیں تو 8 گھنٹے یہاں پڑھواتے ہیں۔ اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا ہوتا کہ 6 گھنٹے ہمارا بچہ وہاں پڑھتا ہے تو 6 گھنٹے ہمارا بچہ یہاں پڑھے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو اگر 6 گھنٹے وہاں پڑھوا رہے تو 3 گھنٹے تو یہاں پر لگواؤ، تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے۔ اور دیکھو، جب آپ اللہ کے گھر جاؤ گے، جانا تو ہر کسی نے ہے، نہ میں رہنے کو آیا نہ آپ رہنے کو آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انتقال ہوگا دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، جب انتقال ہوگا گھر کے کسی بھی انسان کا، تو کس کو فون لگائیں گے؟ کیا اسکول میں فون لگائیں گے، کالج میں فون لگائیں گے، یا یونیورسٹی میں فون لگائیں گے کہ ماسٹر صاحب، او پرنسپل صاحب رحم کرو، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ذرا ABCD پڑھوا کر ایصال ثواب تو کروا دو۔ ہے کوئی عقل مند ایسا جو اسکول میں فون لگاتا ہو کہ ذرا گنتی پڑھواؤ، پہاڑے پڑھواؤ، ABCD پڑھواؤ، انارام پڑھواؤ، کاکا گاگھا پڑھواؤ، اور ایصال ثواب کرواؤ؟ ہے کوئی عقل مند پنواڑی میں ایسا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی یہاں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس کی جگہ یہاں نہیں ہوگی، بلکہ مینٹل ہاسپٹل میں اس کی جگہ ہوگی۔ یقیناً یاد آئیں گے تو یہی مولانا، یاد آئیں گے تو امام صاحب، یاد آئیں گے تو مدرسے کے محتمم صاحب، یاد آئیں گے تو کلاس کے استاذ، وہ یاد آئیں گے، ان کو فون لگائیں گے، اور مولانا صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، محتمم صاحب، ناظم صاحب، امام صاحب، ذرا رحم کرو، ترس کھاؤ، ابا کا انتقال ہو گیا، بچوں سے کہو اللہ کا کلام پڑھیں اور
ایصال ثواب کرا دے، دعا کرا دے کہ اللہ تعالیٰ ابا جان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یہ تعلیم مقصد ہے، وہ تعلیم ضرورت ہے، انکار نہیں ہے اس سے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، ضرور دلاؤ۔ سب سے پہلے سائنٹسٹ کون؟ سب سے پہلے گاڑی بنانے والے کون؟ سب سے پہلے لکھنا ایجاد کرنے والے کون؟ سب سے پہلے گणित کو ایجاد کرنے والے کون؟ سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کو ایجاد کرنے والے کون؟ سب سے پہلے کڑیاں جوڑ کر زراعت تیار کرنے والے، لوہے کا لباس تیار کرنے والے کون؟ سب سے پہلے سوسائٹی کا نظام قائم کرنے والے کون؟ سب سے پہلے قحط کے زمانے میں غلہ تقسیم کرنے والے صحیح ترتیب کے ساتھ کون؟ سب سے پہلے سائنٹسٹ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے گاڑی ایجاد کرنے والے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، گणित ایجاد کرنے والے، قلم سے لکھنے والے حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، زبردست حکمت اور علم طب جو معجزے کی شکل میں دیے گئے وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور زبردست طریقے سے سوسائٹی کا کنٹرول کا سسٹم چلانے والے قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، زرہ تیار کرنے والے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، چرند پرند انسان جنات ہواؤں پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کچھ مثالیں میں نے پیش کی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی تعلیم اور دنیاوی سسٹم اور دنیاوی ایجوکیشن بھی لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ضرورت کے درجے میں تھا، ساتھ میں نبوت لے کر بھی آئے ہیں۔ دعوت جو دی ہے وہ نبوت کی دی ہے، رسالت کی دی ہے، جو محنت کی ہے وہ ایمان بنانے کی محنت کی ہے۔ دونوں تعلیم ہماری، دونوں ہمارے، لیکن یہ تعلیم مقصد ہے، اس کو سمجھو۔ دیکھو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی، بس وہ بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبردست معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مردے کو آپ کہتے قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کا حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے پاس عذاب کے فرشتے ہیں، طرح طرح سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، پٹائی کٹائی کی جا رہی ہے، سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے یہاں پہنچ کر حساب کتاب دینا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے برادران وطن کو بھی سمجھا سکیں، کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مر کر یہیں زندگی ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ موت سے تو اصل زندگی شروع ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہ قبر والے کا حال ظاہر ہوا کہ اس کو طرح طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب کے فرشتے وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، جس کام سے جانا تھا وہاں پہنچے اور ادھر سے واپس تشریف لائے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اب جب قبر کا حال ظاہر ہوا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس قبر والے کے پاس اب تک تو عذاب کے فرشتے تھے، اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور اب ادھر سے لوٹ کر آ رہے ہیں تو وہاں پر عذاب کے فرشتے نہیں بلکہ وہاں رحمت کے فرشتے ہیں۔ اب وہاں سزائیں نہیں دی جا رہی بلکہ وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے خوان موجود ہیں، جنتی غذائیں موجود ہیں، اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہو رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایک طرف کو ہٹے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ دیکھیے نبی ہے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اور ایک ہم گنہگار ہیں، اپنے مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد نہیں آتا، صلاۃ الحاجت یاد نہیں آتی، دعائیں یاد نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کو ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ یا الہ العالمین۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، جب ادھر سے گیا تو عذاب تھا، ادھر سے لوٹا تو رحمت ہے، ادھر سے گیا تو عذاب کے فرشتے تھے، ادھر سے آیا تو رحمت کے فرشتے ہیں، ادھر سے گیا تو سزائیں تھی، ادھر سے آیا تو رحمتیں ہیں۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اللہ مجھے آپ سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی کہ او عیسیٰ، دراصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، مجرم تھا، بڑے بڑے گناہ اس نے کیے، گناہوں میں زندگی اس نے گزاری، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، طرح طرح کے عذاب اس کو دیے جاتے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں، عیاشیوں میں، گناہوں میں گزاری۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ ہونے کی حالت میں چھوڑا تھا، یہ تو مر کر ہمارے پاس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، 9 مہینے جب پورے ہوئے، اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی ماں نے اپنی خدمتیں انجام دی، یہاں تک کہ اس بچے کی تعلیم تربیت کی فکر لاحق ہوئی، پرورش کی، پالا پوسا، بولنے جیسا ہوا۔ جب بولنے جیسا ہوا تو اس کی ماں نے اس بچے کو مکتب میں معلم کے حوالے کیا، اور اس معلم نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقین فرمایا۔ وہ مدرس اس بچے کو ادھر بسم اللہ سکھانے لگا، اور عیسیٰ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ زمین کے اوپر اسی گنہگار کا بچہ میرا نام لے اور زمین کے اندر میں اسی کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہی اپنے عذاب کو ہٹا دیا۔ جب تک آپ ادھر گئے تھے تب تک بچے نے بسم اللہ پڑھی نہیں تھی، جب آپ ادھر سے آئے تو بچے کو اس کے استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا چکے تھے، بس میرا نام اس کا بچہ زمین کے اوپر لے اور میں رحمان الرحیم اسی کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، یہ مکاتب ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، جو جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جو عذاب قبر اور عذاب نار سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں تو بلکہ ان بزرگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی اپنا کچھ وقت نکالیں، چائے کی گمٹیوں پر، پان کی گمٹیوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزاری کرنے سے کتنا اچھا ہوگا کہ آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا امام صاحب، مولانا صاحب کے پاس میں آپ دیں، تاکہ اللہ کا کلام سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے جائے۔ یہ رمضان مبارک ہے، کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ سچ بتلائیے، اپنے گریبان میں جھانک کر بتلائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے۔ وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک پارہ مکمل کیا، دوسرا نکالا، دوسرا مکمل کیا، تیسرا نکالا، ایک کلام پاک مکمل کیا، دوسرا مکمل کیا، 5 10 کلام پاک مکمل کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کا من نہیں کرتا؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ کاش میں بھی اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہوتا تو رمضان مبارک میں بھی کلام پاک پڑھتا؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ میرے ابا، میری امی، جنہوں نے لاڑ پیار سے مجھے پالا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے لاڑ پیار انہوں نے کیے، بڑی محنت اور
مشقت سے مجھے پالا پوسا، کاش میں اللہ کا کلام پڑھنا جانتا تو میں بھی ان کے لیے اصال ثواب کرتا۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہوگا، یقیناً کرتا ہوگا۔ تو دیر کس بات کی؟ دیر کس بات کی؟ ان علماء کا صحیح استعمال کریں، علماء سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پیارے حبیب کا جو فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ہم بھی مصداق کریں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھنے والے ہوں اور قرآن پاک کو سکھانے والے ہیں۔ تو اس کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور جب تک پڑھنا نہیں سیکھتے، جب تک پڑھنا نہیں سیکھتے تو قرآن شریف کیسے پڑھیں اس کو بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ جب تک پڑھنا نہیں سیکھتے تو کیسے پڑھیں؟ یہ رمضان آ رہا ہے، کیسے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کریں؟ اچھا ایک بات بتلاؤ، قل هو اللہ کس کس کو یاد ہے؟ قل هو اللہ کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے تقریباً؟ ماشاءاللہ سبھی کو تقریباً قل هو اللہ یاد ہوتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر نمازوں کی گاڑی دو سورتوں کی پٹری پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر نمازوں کی گاڑی دو سورتوں کی پٹری پر ہی چل رہی ہوتی ہے، ایک انا اعطینا اور دوسرے قل هو اللہ، ان دو پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں بھی دو دو رکعتیں پڑھ ڈالتے ہیں، انا اعطینا اور قل هو اللہ، ایسی رٹی رکھائی۔ کاش اس کو ہی سمجھنے والے بن جائیں علماء سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ تو دیکھو جب تک پڑھنا نہیں سیکھتے کوشش کریں اور کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت پہنچائی تھی، ایک خاص مشن پر ایک جماعت پہنچائی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری لیا کرتے تھے۔ بتلاؤ تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا، کیسے اخلاق رہے، کیسے احوال رہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے امیر ہونے کے فرائض کو انجام دیا، اور امیر صاحب سے بھی کارگزاری لی جاتی تھی۔ بتلاؤ آپ کے مامور کیسے تھے، کیسا آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، کیا کیا ہوا، کارگزاری لی جاتی تھی۔ تو ایک جماعت جب واپس آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کارگزاری کی، امیر کو کیسا پایا بتلاؤ؟ لوگوں نے کہا باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات ہم عرض کرنا چاہیں گے، وہ کیا کہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو جب بھی نماز پڑھاتے تو آخری رکعت میں قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آخری رکعت میں بھئی ایک نماز میں ہو جائے، دو میں ہو جائے، تین میں ہو جائے، یہ کیا کہ صبح میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی دے دے گا قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ یہ کیا جب دیکھو تب ہر نماز کے آخر میں تو قل هو اللہ پڑھتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، کہ قل هو اللہ میں خدائے رحمان کا تعارف ہے، خدائے رحمان کا پریچے ہے، انٹروڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ کا پریچے، اللہ کی صفات اس میں بیان کی۔ اللہ کیسا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ نرادھار ہے، نراکار ہے، بے نیاز ہے، وہ اللہ ایسا ہے جو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا ہمسر اور برابر کوئی اور ہے۔ اس میں اللہ کی صفات بیان کی، اللہ کا تعارف ہے، تو مجھے اس سے محبت ہے، اس صورت سے مجھے محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، او سن، اگر تجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
تعارف اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے جسے تجھے محبت، اس سورہ اخلاص سے تجھے محبت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے اس سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت سے محبت کرنے کے نتیجے میں تجھے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سورہ اخلاص اگر یہی یاد ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی سورہ شریفہ کو پڑھتے رہو، سورہ فاتحہ یاد ہے اسے پڑھتے رہو، انا اعطینا یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ جو سورتیں آیتیں قرآن پاک کی یاد ہیں اور کلام پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ ان سورتوں کو آیتوں کو بار بار پڑھتے رہیں، تو ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب عطا فرمائے جو باقی قرآن پاک کو پڑھنے پر ملتا ہے، ہر ایک حرف پر 10 نہیں، اور ساتھ میں قرآن پاک سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے کلام سے وابستہ مجلس تھی، اور اللہ کے کلام کو 10 بچوں نے تقریباً مکمل کیا ہے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، اور ایسے موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے اپنی جو ضرورتیں ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ کو کیا کیا چاہیے لسٹ بناؤ نا، کیا کیا چاہیے لسٹ بناؤ، روزانہ ایک دعا مانگو، سحری کے وقت ایک دعا مانگو، افطار کے وقت ایک دعا مانگو، اور خوب عاجزی کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے، اس یقین کے ساتھ مانگو۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لسٹ بنانے لگو گے نا تو اتنی ضرورتیں بھی نہیں لکھ پاؤ گے جتنا کہ سحری اور افطار روز روز آ رہے ہیں، اتنا بھی نہیں لکھ پاؤ گے۔ اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، اس لیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان روئے گا لیکن رونا کچھ کام نہ آئے گا، روئے گا جہنم میں جا کر روئے گا، رو رو کر آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا، اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور اتنا خون اور اتنے آنسو نکل چکے ہوں گے کہ اگر اس میں جہازوں کو، کشتیوں کو ڈال دیا جائے تو کشتیاں چل جائیں، لیکن وہاں کا رونا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات نے مغرب سے ہی اپنے وقت کو فارغ کیا، اور کئی سارے نوجوان ساتھیوں نے تو صبح سے اپنے وقت کو فارغ کیا ہوگا اور لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔